اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں اس ماہ سے جو سویڈش پولیس ہے اس کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ مخصوص علاقوں میں یا جہاں پر جرائم زیادہ ہوں، دھماکے وغیرہ زیادہ ہوں، امن عامہ کی صورتحال خراب ہو، وہاں پہ وہ سٹاپ اینڈ سرچ کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو کھڑا کر کے ان کی آئی ڈی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سویڈن میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں تھا۔ اس پہ جہاں ایک طرف یہ تنقید آ رہی ہے کہ اس سے جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں ان میں جو ہے وہ تھوڑی پریشانی کی لہر دوڑے گی یا اس میں جو ہے وہ ڈسکریمنیشن بھی ہوگی، اس پہ بھی کچھ جو سویڈش سیاسی لوگ ہیں، قانون دان ہیں، وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب بہت سے وہ لوگ جو یہاں پہ سویڈن میں مقیم ہیں اور خصوصاً جو سویڈش سٹیزنز نہیں ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ سوال ہے کہ اس صورتحال سے وہ کس طرح سے نبٹ سکتے ہیں۔ کیا ان کو ہر وقت اپنا جو کارڈ ہے پرماننٹ ریزیڈنس کا یا ریزیڈنس کارڈ ہے سویڈن میں رہنے کا جو اجازت نامہ ہے، کیا انہیں پاس رکھنا ہوگا؟ اگر ان کے پاس وہ اجازت نامہ نہیں ہوگا اور پولیس اگر ان کو روکتی ہے تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اور ساتھ ہی وہ لوگ جو دیگر یورپی ممالک سے سویڈن میں آتے ہیں اور وہ یورپی سٹیزن نہیں ہیں، ان کو یہاں پہ 90 دن رہنے کی اجازت ہوتی ہے، تو اگر وہ چیک ہو جائیں، اوور سٹے ہو جائے تو مستقبل کے لیے ان کے لیے کیا جو ہے وہ پرابلمز ہوں گے؟ تو اس ساری صورتحال کا جائزہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ سویڈن میں یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے یا حکومت نے یہ جو اجازت پولیس کو دی ہے، اس کے پس منظر میں آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں کافی عرصے سے جو ہے وہ حالات اس حوالے سے خراب تھے کہ یہاں پہ جو گینگز کے درمیان لڑائی جھگڑے اور بم دھماکے اور فائرنگ کے واقعات اور منشیات کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور حکومت نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب پولیس کو ہم یہ اختیارات دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو سویڈن کی جو بارڈر پولیس ہے اس کو بھی اب اختیار ہے کہ وہ سویڈن کے اندر آنے جانے والے لوگوں کو روک کے ان کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ اور اس میں خصوصی طور پہ جو سویڈن کا سب سے زیادہ جو ٹریفک سویڈن آتی ہے وہ کوپن ہیگن جو ڈنمارک کا دارالحکومت ہے، وہاں سے جو ہے وہ مالمو کی جانب، وہ جو آپ کو پتہ ہے سچن برج ہے، اس پل کے ذریعے جو بڑا ایک یورپ کا ایک بڑا پل ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ آتے جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو آئی ڈی کنٹرول یعنی شناختی کارڈوں کی جو جانچ پڑتال کے لیے حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جائیں گے، اس پہ جناب ایک سال میں 6.7 ملیارڈ کرونر یعنی 6.7 ارب سویڈش کرونے کا خرچہ آئے گا۔ اور نہ صرف یہ خرچہ آئے گا بلکہ جو سکونے کا علاقہ ہے جو ڈنمارک کے ساتھ لگتا ہے، سویڈن کا جنوبی علاقہ جہاں پہ ظاہر یہ آمد و رفت ہوتی ہے، اس علاقے کو مجموعی طور پہ جو ہے وہ ایک سال کا 4.6 ارب سویڈش کرون کا جو ہے وہ نقصان ہوگا مختلف مد میں۔ تو یعنی اس طرح سے بھی یہ نقصانات اور یہ مسائل ہیں۔ اب رہا مسئلہ سویڈن میں رکھنے کا، یہ جو ریزیڈنس کارڈ ہے تو قانونی طور پہ تو ضرورت نہیں ہے، لیکن پولیس ظاہر چیک کر سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر آپ کو کسی ووٹ سنٹرال میں، ہیلتھ سینٹر میں جانا پڑے، جاب کے لیے جانا پڑے، کسی جگہ بھی جانا پڑے تو بہتر ہے کہ وہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پولیس کسی جگہ پہ چیک کرے اور آپ کے پاس وہ کارڈ نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی اور شناختی جو ہے وہ کاغذ ہو، پاسپورٹ ہو، کچھ اور کارڈ ہو، تو پولیس اس کو ضبط کر سکتی ہے، اور جب آپ کو وہ ریزیڈنس کارڈ دکھائیں گے تو پھر پولیس جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے۔ سویڈن کا جو قانون ہے ایلینس ایکٹ، جس کے تحت غیر ملکی لوگ جن کے پاس سویڈش سٹیزن شپ نہیں ہے وہ سویڈن میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جو آئی ڈی ہے، اپنا وہ اجازت نامہ کہ ان کو سویڈن میں رہنے کی اجازت ملی ہے، وہ ان کے جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو غیر یورپی شہری ہیں، نان یورپین ریزیڈنٹس، جو یورپ کے دوسرے ملکوں سے سویڈن میں آتے ہیں، 90 دن تک وہ رہ سکتے ہیں، تو 90 دن سے زیادہ اگر وہ کریں گے تو وہ اوور سٹے شمار ہوگا۔ اور اس دوران اگر پولیس چیک کر لے اور ان کو پتہ چل جائے کہ آپ اوور سٹے ہیں، تو پھر اس میں دوبارہ کسی شنگن ملک میں جانا آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔
سویڈن میں آنا مسئلہ بن سکتا ہے، یا اس کے بعد اگر آپ سویڈن میں رہنے کا ارادہ کریں گے اور آپ جو ہے وہ یہاں پہ جاب یا یہاں پہ قیام کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی مائیگریشن بورڈ آپ کے لیے پرابلم کرے گا۔ تو وہ لوگ جو 90 دن کے لیے جن کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ہو، انہیں چاہیے کہ اس سے پہلے سویڈن چھوڑ دیں اور وہ 180 دنوں میں 90 دن رہ سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ وہ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو وزٹ پہ آئیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہے، اور باقی جو جن کا جتنی عرصے کے لیے وہ ریزیڈنس پرمٹ ہے اتنے عرصے کے لیے وہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ریزیڈنس پرمٹ ہے آپ کو پتہ ہے یا اس میں بایو میٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں، یا آپ سویڈن آنے سے پہلے جو متعلقہ ملک ہے اس کی ایمبیسی میں جا کے آپ کو یہ سارا جو ہے وہ پروسیس کرنا ہوتا ہے۔ اور ہاں، یا ساتھ ہی دوبارہ بار بار آپ لوگوں کے سوال آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کے کہ پاکستان میں جو سویڈن کی ایمبیسی ہے وہ کب دوبارہ جو ہے وہ امیگریشن سروسز شروع کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر میں ولاگز بنا رہا ہوں۔ ریسنٹلی جب پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی سویڈش ایمبیسڈر سے، تو اس پہ بھی میں نے ولاگ بنایا تھا۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ مصدقہ خبر نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو کوئی علم نہیں کہ یہ کتنا عرصہ رہتا ہے۔ یہ کئی مہینے چل سکتا ہے یا یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مصدقہ جو ہے وہ معلومات نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب اس طرح کی کچھ معلومات آئیں گی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی جو سویڈش کیپٹل اسٹاک ہوم میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے، ہمارے جو ایمبیسڈر تھے یہاں پہ ڈاکٹر ظہور احمد صاحب، وہ یہاں سے اب جو ہے وہ اسپین چلے گئے ہیں، اسپین میں وہ ایمبیسڈر بن گیا، اور جو نئے ایمبیسڈر ہے عبدالحی صاحب وہ ابھی تک نہیں آئے۔ تو جب وہ نئے ایمبیسڈر آئیں گے تو پھر ظاہر یہاں کی حکومت سے وہ بات چیت کریں گے، اور پاکستان میں بھی یہ بھی ریسنٹلی جو ہے وہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان جو ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، فورن منسٹر ہیں، اگر وہ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر وہ اس حوالے سے زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا، کیونکہ سویڈن والوں کو تو ضرورت نہیں ہے۔ پرابلم تو پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹس یا ان لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے سویڈن میں آنا ہے۔ تو بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے لیے آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے، اپنی رائے سے ضرور نوازیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔